بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آپ کا بھائی آفتاب حسین عرفان صافی آپ سے مخاطب ہے، اور جیسا کہ میرے چینل کا نام ہے عام صافی، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ عام شخصیات کو، لیکن وہ بظاہر وہ عام ہوتے ہیں لیکن بڑے خاص ہوتے ہیں، ان کو آپ کے سامنے متعارف کرواؤں۔ میں آج کچھ باتیں کروں گا ایک عام جیالے ہیں، اور عام نہیں بلکہ بہت خاص، جن کی ایم آر ڈی کی تحریک میں بڑی قربانی ہے، ملک وحید صاحب۔ ان سے بات ہوگی جو اس وقت انہیں پاکستان پیپلز پارٹی تلگنگ کے وہ جو ہے وہ سیکریٹری جنرل بنے ہیں۔ تلگنگ وہ علاقہ ہے جسے غازیوں شہیدوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، لیکن جو میرے جو ٹاپک ہے وہ ہے عوامی گورنر۔ اب عوامی گورنر کی بات کروں گا تو آپ کہیں گے کہ بات شاید سندھ کی ہو رہی ہے اور پنجاب گیا۔ عوامی گورنر کا جو نام ہے وہ کامران خان ڈسوری صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بڑا مشہور ہے۔ یہ کامران خان ڈسوری صاحب جو ہیں وہ عوامی گورنر ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں عوامی شخصیت کے حوالے سے اگر بات کرتا ہوں تو میں یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں گا کہ میں نے خود ریسرچ کیا، دیکھا ہے، اور شاید آپ میری بات سے اتفاق بھی کریں گے کہ میں نے انتہائی سادہ طبیعت پایا ہے اور بڑا عوامی، ان کو بھی مطلب میں کامران ڈسوری صاحب کی کوئی غیبت نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، ان کے تو خیر ماشاءاللہ درباری قصیدہ خانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے پاس ہے جو ان سے مستفید بھی ہوتے ہیں، تو ان کو تو خیر کسی پبلسٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور جو ماشاءاللہ ان پر جن کے دست شفقت ان لوگوں کے اوپر ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں گورنر پنجاب کی، کہ گورنر پنجاب کی جو شخصیت ہے وہ ایسی میں نے پائی ہے کہ بڑی سادہ شخصیت ہے، اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آئے دن جو ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کو وہاں بلواتے ہیں، نہ صرف پارٹی کے لوگوں کو بلکہ کوئی بھی اگر کوئی اچھا نعت خان ہے انہیں پتہ چلتا ہے، اس نعت خان کو بلاتے ہیں، بیٹھ کے نعتیں سنتے ہیں۔ اچھا سیاسی شخصیات کو جو ہے، سیاسی شخصیات سے مراد بہت سے لوگ سیاسی جو کارکن ہیں، ڈنڈے کھانے والے، جھنڈے لگانے والے، گلیوں میں ان کو جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ان کا مطلب اگر موازنہ کریں تو ٹھیک ہے، کامران خان ڈسوری صاحب بھی اپنی پارٹی کے حوالے سے یا اپنی جو پارٹی جو ڈاکٹر فاروق ستار کے حوالے سے چل رہی ہے اس حوالے سے ان کو جو ہے جو ان کی جو زیر اثر لوگ ہیں انہیں گورنر ہاؤس تک پہنچنے کا آسانی کے ساتھ انہوں نے ایک بیٹھتے ہیں، اور وہاں پر ان کا بھی ایک بہترین جو ہے وہ وہاں پر پڑاؤ بھی ہوتا ہے، انہیں موقع ملتا ہے۔ لیکن میں چونکہ ان کے حوالے سے اگر بات کروں گا تو ان کے پاس ایک بڑی طویل تعداد ہے درباریوں کی، اور وہ آئے دن ان کے خلاف جو ہے ان کی حمایت میں جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ پیج پہ پر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بھرمار ہے۔ تو میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے سردار سلیم حیدر صاحب، جن کا تعلق جو ہے پنجاب کے ضلع اٹک سے ہے، اور اٹک کا جو علاقہ ہے یہ بھی جو ہے اگر کہا جائے تو یہ غازیوں شہیدوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، کیونکہ فورسز کے حوالے سے کافی مشہور علاقہ ہے، اور بڑے ہی اس کے جو ہیں بہادر اور دلیر لوگ ہیں۔ اٹک کا علاقہ ہو گیا، چکوال ہو گیا، جیلم ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے قریب سرگودا، خوشا، میاں والی، یہ وہ علاقے ہیں تلگنگ کے۔ تلگنگ پہلے ڈسٹرکٹ چکوال میں تھا، وہ تحصیل ضلع بن گیا ہے، کہ جنہوں نے جو ہے نہ صرف اپنی پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور پاکستان فوج کی اگر بات کرتے ہیں تو پاکستانی فوج کے اندر ان کی بہت طویل تعداد ہے غازیوں کی، شہیدوں کی۔ تو سردار سلیم حیدر صاحب جو ہیں وہ بنے ہیں، میں آئے دن ان کو دیکھتا رہتا ہوں، مختلف پوسٹیں میں ان کی دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر، کہ جو ہیں وہ گورنر صاحب جو ہیں وہ بڑے ماشاءاللہ جو ہیں وہ عوامی ہیں، اور عوامی طریقے سے جو ہے وہ مل رہے ہیں۔ مختلف ان کے پیچھے ان کے میں وہ کربلا گئے ہوئے تھے تو وہاں میں دیکھا تو بالکل سادگی کے ساتھ، عمرے پر جاتے ہیں تو بالکل سادگی کے ساتھ ہر کسی سے ملنا۔ تو ان کے حوالے سے میں اگر بات کروں گا تو شاید آپ کہیں گے کہ ایک صحافی ہے یا پتہ نہیں کوئی اپنی لائن سیدھی کر رہا ہے، تو لمبی کہانی ہو جائے گی۔ میں ان کی تعریف یا ان کی جو اچھائیاں ہیں وہ انہی کے جو جدوجہد کے ساتھی ہیں، ایم آر ڈی کے ملک وحید صاحب، جو سب پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ تلگنگ کے سیکریٹری جنرل ہیں، ان کی زبانی کروں گا۔ وہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ موجود ہیں، اور ملک وحید صاحب سے میں بات کروں گا، ملک صاحب سے میں سوال کروں گا۔ سب سے پہلے ملک وحید صاحب آپ کا شکریہ، اور میں سوال کروں گا آپ سے کہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے آپ کی ایک بڑی سیاسی رفاقت ہے، آپ نے بطور سیاسی ورکر انہیں کیسا پایا، بطور ایک گورنر پنجاب کی آپ نے ان کو کیسا پایا، اور اس حوالے سے جو کہتے ہیں کہ ایک بڑی ان کی جو ہے وہ خدمات ہیں، اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ آپ کے پاس تو کوئی بڑا ان کے ساتھ ایک طویل رفاقت گزری ہے، تو اس حوالے سے ملک وحید صاحب کچھ بتائیں۔ جی آفتاب صاحب، بات یہ ہے کہ گورنر پنجاب آپ کو پتہ ہے کہ عوامی آدمی ہے اور ایک پولیٹیکل کارکن ہے، صحیح معنوں میں نیچے سے لے کر نیچے ورکر کلاس سے گورنر پنجاب تک پہنچے ہیں۔ تو جب سے وہ گورنر پنجاب بنے ہیں تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ ہر خاص و عام کے لیے، جو عام لوگ ہیں ان کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، وہاں بڑے باعزت طریقے سے لوگوں کو مل رہے ہیں، اور لوگوں کو جو بھی ان کے بس میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ گورنر کے اختیارات تو محدود ہیں، لیکن وہ جس انداز سے، عوامی انداز سے ان کا سٹائل ہے، وہ پہلے ایم ایل اے بھی رہے ہیں، منسٹر بھی رہے ہیں،
تو وہ اسی انداز سے لوگوں سے مل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو بھی انہوں نے بہت عزت دی ہے, گورنر ہاؤس میں بھی, اور گورنر ہاؤس سے باہر بھی جا رہے ہیں, مختلف اضلاع میں جا رہے ہیں, شہر میں جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ متحرک ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بالخصوص سینٹرل پنجاب میں, بلکہ پوری پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں اور سینٹرل پنجاب میں, ان کی جس موومنٹ سے اور ان کی اس جو ہے وہ لوگوں کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کے درمیان آنے سے اور ان کو عزت دینے سے پارٹی کو بہت تقویت مل رہی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیسیکلی خود ایک سیاسی کارکن ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیمی عہدوں میں بھی رہے ہیں, اور عوامی آدمی ہے, وہ حلقے میں بھی صاف ظاہر ہے وہ ہمارے قریب ترین وہ ان کا حلقہ ہے, تو وہ حلقے میں بھی ہر وقت متحرک رہتے ہیں اور ہر وقت لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں. اور اسی انداز کو انہوں نے اپنا گورنر ہاؤس میں اپنایا ہوا ہے, اور گورنر ہاؤس میں جانے کے بعد اتنے پروٹوکول اور اس جگہ پہنچنے کے بعد ان کا وہ عوامی سٹائل تبدیل نہیں ہوا, اور وہ اسی انداز سے لوگوں سے مل رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں سے مل رہے ہیں, اور عوام میں جا رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکر کنونشن ہے یا مختلف اضلاع میں جو پیپلز پارٹی کے اجتماعات ہو رہے ہیں, وہ باقاعدگی سے جاتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کو عزت دیتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کو عزت دیتے ہیں. اور جس عوامی انداز سے وہ اس وقت پنجاب میں متحرک ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت بڑی تقویت پہنچے گی. اچھا ملک بھائی صاحب, یہ بتائیں کہ آپ کو حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ تلنگانہ کا سیکریٹری جنرل نامزد کیا گیا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی آپ کو بلوایا تھا, وہاں پہ گورنر پنجاب بھی تھے, اور بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ کے والے سے ہم دیکھتے ہیں تو بڑی آپ کی جدوجہد کی طویل داستان ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے فوکس کیا ہوا ہے سینٹرل پنجاب پہ, کیا اس وقت سیاسی منظرنامہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل پنجاب میں, اور کیا توقعات ہیں, اس حوالے سے کچھ بتائیں. جی آفتاب صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ 2-3 ہفتے قبل سینٹرل پنجاب میں بعض ڈویژن میں اور اضلاع میں پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیمی نو کی ہے, اور مجھے بھی پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ تلنگانہ کا جنرل سیکرٹری نامزد کیا ہے. اس سے پہلے میں پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ چکوال کا انفارمیشن سیکرٹری رہا ایک طویل عرصہ. تو آپ کو پتہ ہے کہ میں بنیادی طور پہ ایک سیاسی کارکن ہوں. 42 سال پاکستان پیپلز پارٹی سے میری رفاقت ہے. میں نے پیپلز یوتھ کے پلیٹ فارم سے لے کر پیپلز یوتھ کی تحصیل تلنگانہ کی صدارت سے لے کر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن پنجاب کی نیب صدارت تک طویل عرصہ پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک طویل جدوجہد کی, اور مختلف تنظیمی عہدوں پہ بھی رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جو تنظیمی تبدیلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل پنجاب میں, اس میں مثبت جو ہے وہ نتائج برآمد ہوں گے, اور اس میں اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی کارکنوں, جیالوں اور قربانیاں دینے والوں, اور پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ایک طویل جدوجہد کرنے والوں, پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایک طویل جدوجہد کرنے والے رہنماؤں کو ذمہ داری سونپی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ جو حالیہ پنجاب میں سینٹرل پنجاب کی تنظیمی نو ہوئی ہے, اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نئے عہدیدار نامزد کیے گئے ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ان پہ اعتماد کیا ہے اس پہ پورا اتریں گے. اور اس میں جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی فہم و فرافت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اچھا ایک بات بتائیں, میں دوبارہ ذرا گورنر پنجاب کی طرف آتا ہوں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب کے ساتھ جو ہے ایک لفظ جڑا ہوا ہے سردار. آپ نے تو خود جدوجہد کی ہے پارٹی کے حوالے سے, اور جو جدوجہد کی اس میں جو ہے سرداری سسٹم کے خلاف آپ نے جدوجہد کی, ہر اس عامر کے خلاف آپ نے جدوجہد کی کہ جس کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے. اور ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ ہر طرح بھی ہوتی ہے, کسی گاؤں میں بھی ہوتی ہے, محلے میں بھی ہوتی ہے, علاقے میں بھی ہوتی ہے. ہر بندہ جو ہے ایک حاکم طبیعت کا بندہ ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں یہ میرے غلام ہیں, مزارے ہیں. تو سردار صاحب جو ہیں, غلام حیدر ایک نام سردار ہے, تو یہ بتائیں کہ ان کے اندر کیا وہ سرداری و سرداروں والی چیزیں بھی ہیں, کیونکہ سردار کا تو نام جو ہے وہ بڑا ایک دبدبے والا نام آ جاتا ہے. ہم جو ہے اس اٹک کی بات کرتے ہیں, چکوال کی, تلنگانہ کی, میاں والی کی, تو وہاں تو بڑے بڑے سردار جو ہیں اس حوالے سے جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, اور کافی جو ہے ان کی ایک دبدبہ ہے. تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ کیا آپ کہیں گے کہ ان کا جو ہے اس حوالے سے بھی کچھ ہے, یا وہ سرداری سسٹم کے حامی ہیں یا نہیں؟
جی آفتاب صاحب، آپ نے یہ سوال کیا ہے تو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ جو ہمارے گورنر پنجاب ہیں سردار سلیم حیدر خان صاحب کہ وہ سرداری سسٹم کے حامی ہیں. میں نے تو ان کو بہت مختلف طریقے سے جو ہے وہ پایا ہے. اتنے طویل عرصے میں، ایک بڑے طویل عرصے سے ان سے رفاقت ہے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. تو وہ میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ بالکل مختلف عوامی ان کا سٹائل ہے، عوامی انداز ہے. اور جہاں بھی ان کا اپنے حلقے میں یا اپنے جو موومنٹ کرتے ہیں، یا اب جو اتنے بڑے عہدے پہ بھی موجود ہیں، تو وہ ان کا وہ اس سسٹم میں، اس سرداری نظام سے تو بالکل وہ الگ تھلگ ہیں. اور ان کا انداز ہمیشہ عوامی رہا ہے، اور گورنر پنجاب بننے کے بعد بھی ان کا انداز یہی انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ وہ عوامی انداز میں بات کرتے ہیں، عوامی انداز میں لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا اس بارے میں. اچھا ملک صاحب، یہ بتائیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 11 سالہ آمریت کے ساتھ مقابلہ کیا، ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ کیا، قید و بند کی صورتیں برداشت کیں، اسیریاں کاٹیں، پھانسی کے پھندے چومے. تو پیپلز پارٹی کی ایک طویل جدوجہد ہے ہر آمر وقت کے خلاف. اب جب بات آتی ہے جو اس وقت موجودہ صورتحال چل رہی ہے، تو تھوڑا سا ایک معاملہ آتا ہے. آپ بھی جس علاقے سے اس طرح سے ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر جو ہے اسے بڑا مارشل ایریا کہا جاتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے تھوڑی سی چینج ہوئی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ایک ڈکٹیٹرشپ یا آمروں کے خلاف. اب عامر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی میں خاص اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کوئی بھی عامر ہو سکتا ہے، کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، کسی بھی کرسی پر ہو سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے میں آپ سے سوال کروں گا کہ ایسا تو نہیں کہ پارٹی کی پالیسی کچھ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے؟ آپ تو پرانے ہارڈ ورکر ہیں، اس حوالے سے کچھ بتائیں. آفتاب صاحب، آپ کو علم ہے پاکستان پیپلز پارٹی سسٹم کو چلانے کے لیے موجودہ حکومت کے ساتھ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اور سسٹم کو چلانے کے لیے اور اس ملک کی بہتری کے لیے جو ہے وہ جو حکومتی ذات ہے اس کا ساتھ دیا اور ساتھ دے رہی ہے. حالانکہ حکومت کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کئی دفعہ آفر ہوئی کہ آپ وزارتیں لے لیں، لیکن آپ کو علم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وزارتیں نہیں لیں، صرف سسٹم کو چلانے کے لیے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی عوامی ایشو کی بات ہوتی ہے یہاں پر، تو پاکستان پیپلز پارٹی ضرور آواز اٹھاتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی. تو یہ بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے کوئی جو ان کے اچھے اقدامات ہیں ان کی تعریف بھی کرتی ہے، اور جو وہ غلط کرتے ہیں یا ان کے جو غلط اقدامات ہوتے ہیں ان کی بھرپور مخالفت بھی کرتی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے حقوق کے لیے، اور جہاں پر عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو وہاں پر آواز بلند کی ہے. تو موجودہ حالات میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے آج بھی کہ اس ملک میں جو ہے یہ سسٹم چلنا چاہیے، جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے. اور جب اپنے وقت مقررہ پر الیکشن ہوں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، جو جتنی مد مقابل جماعتیں ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، تحریک انصاف ہے، دوسری جماعتیں ہیں، جو بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پوری قوت کے ساتھ ان تمام جماعتوں کا سیاسی میدان میں مقابلہ کرے گی. تو یہ تو طے شدہ بات ہے. بہت بہت شکریہ ملک بھائی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور چونکہ میرا جو آپ کو میں نے پہلے ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ میرا جو سلوگن ہے عام صحافی عام ورکر، چاہے وہ ایم کیو ایم کا ہو، چاہے پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے جماعت اسلامی کا ہو، تحریک انصاف، کسی بھی پارٹی کا، عام ورکر جو ہوتے ہیں، عام ورکر وہ ہوتے ہیں کہ جو ڈنڈے کھاتے ہیں، کوڑے کھاتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھاتے. اور فائدہ اٹھانے والے جو ہیں وہ پاس کارڈ پہن کے اور کوٹ پہن کے وہ الگ آ جاتے ہیں. تو میں ان کی قدر کرتا ہوں، بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں. ملک وحید صاحب کا بھی انہیں میں شمار ہوتا ہے. میں نے ملک وحید صاحب کی بھی بات کی، اور گورنر پنجاب سردار صاحب جو ہیں، معذرت جو ہے ان کا جو میں نے ذکر کیا سردار سلیم حیدر صاحب، تو سردار سلیم حیدر صاحب کا جو ہے، جیسا کہ میں آپ کو ہر بار جو ہے ان کا نام بھول رہا ہوں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میرے کو سردار سلیم حیدر صاحب سے کوئی اتنے اچھے مراسم نہیں ہے، یا نہ کوئی میرا ان سے واسطہ ہے. یہ صرف اور صرف نیک نیتی کے حوالے سے جو ہے میں نے پروگرام کیا کہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کی جو ہے میں نے افیکٹ دیکھی، جس طریقے سے عوامی انداز میں وہ ملتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے عوامی انداز، لوگوں میں گھل مل جانا، لوگوں سے ملنا. اور پھر ان کی جو تعریف میں نے نہیں کی، انہی کا جو ایک ورکر ساتھی ہے، جدوجہد کا ساتھی ہے ملک وحید صاحب، ان کے زبانی کروائی. اور اب وہی ہے، آپ کو جو میرا ولاگ پسند آئے ہوگا، میری حوصلہ افزائی کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور میں مزید جو اسی طریقے کے ولاگ آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا. اور میرا جو سلوگن صرف عام صحافی عام ورکر کراچی کا نہیں ہے، بلکہ پورے پاکستان کا، یا کہیں سے بھی کوئی دوست ایسا ہوتا ہے مجھ سے رابطہ کرے، مجھے ان باکس کریں اور مجھے میسج کریں میرے کسی بھی ولاگ کے نیچے. تو میں اسے جو ہے نہ صرف اپنے اسٹوڈیو کے ذریعے آپ سے میں لائیو بھی لوں گا، اس سے بات بھی کروں گا، اور جو ان کی دل کی بڑاس ہے وہ کھل کے نکالیں. انشاءاللہ آپ کا بھائی آفتاب حسین اور فام صحافی آپ کی آواز جو ہے اعلیٰ حکام تک بھی پہنچ جائے گا، اور جہاں تک ہوگا پہنچائے گا. اپنے بھائی آفتاب حسین اور فام صحافی کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.